21 दिसंबर 2012 میں گرو سے باقی کسی بھی بات کی توقع کر سکتا تھا، لیکن اس نے قیامت کا ذکر چھیڑ کر مجھے چونکا ہی دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں قیامت کی صحیح تاریخ بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرے حساب سے قیامت آنے کی تمام نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں۔ برف ہمارے چاروں طرف یکبستے قلعے کی فصیلیں کھڑی کر رہی تھی۔ سرد ہوا نے میرے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ تم کن نشانیوں کی بات کر رہے ہو؟ لاتعداد نشانیاں ہیں، جن میں سے بیشتر کا ذکر ایک ذہین نجومی ناسٹر ایڈمس صدیوں قبل کر چکا ہے۔ مثلاً 4 فولادی جہازوں کا عظمت کے 2 میناروں سے ٹکرانا، 9/11، یہودیوں کو اپنی مادر ملت اسرائیل کا واپس ملنا، پوری دنیا پر یہود کا قبضہ ہونا، ڈالر اور بینک سودی نظام وغیرہ وغیرہ۔ اب بس ایک آخری نشانی باقی رہ جاتی ہے، دجال کی آمد اور یہود کی آخری فتح، اور میرے عمل کے مطابق یہ سمندروں میں بہت پہلے ہو چکی ہے۔ اب صرف لدگشت کے مقام پر ان کا ظہور ہونا باقی ہے، اور پھر قیامت اٹل ہے۔ میں گم سم سا گرو کی یہ ساری بحث سنتا رہا۔ اب مجھے ایمی کے کہے ہوئے لفظ صہیونی کی اصل تشریح سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار جبل پور میں سلطان بابا نے بھی قیامت کے آثار اور اس کی واضح نشانیوں کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور باقی تھا، اور گرو جس فتح کو یہود کی آخری فتح بتا رہا تھا، وہ دراصل ہمارے ایمان کی فتح کا وقت تھا۔ مجھے اس لمحے اس آخری لڑائی کا نام بھی یاد آ گیا، جسے آرماگیڈون کے نام سے یاد کرتے تھے، اور جس میں ایک فوج کے 80 جھنڈے بتائے جاتے تھے۔ برف باری تیز ہو چکی تھی، اور گرو کا پورا جسم برف سے ڈھک چکا تھا۔ اس نے مجھ پر تانی ہوئی چھتری کو زور سے جھٹکا، جو برف کے بوجھ کی وجہ سے تقریباً چٹکنے ہی والی تھی۔ چھتری ہٹتے ہی برف کے موٹے گالوں نے میرے بالوں میں چاندی بھر دی۔ میں نے غور سے گرو کی چبھتی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا ہے وہ تاریخ؟ گرو دریائے ٹیمس سے بھی پرے خلا میں برستی برف کے ستاروں کے پار کسی اندیکھی مخلوق کو دیکھتے ہوئے بولا، 21 دسمبر 2012۔ کیا اتنی جلدی؟ یعنی صرف 3 سال بعد؟ ہاں، میرا علم یہی کہتا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو میں اپنے سب ہی چاہنے والوں میں عام کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت کی تیاری کر لو، وقت بہت کم ہے۔ گرو واپس پلٹا اور ٹخنوں سے ذرا اونچی پڑی برف میں اپنے قدموں کے نشان بناتا برف کی دھند میں کہیں غائب ہو گیا، لیکن میرے وجود کے اندر جو دھند چھوڑ گیا تھا وہ اس کے باہر کے گہرے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ مجھے اس لمحے سلطان بابا کی شدت سے یاد آئی۔ ساری رات یہی سوچتے ہوئے گزر گئی کہ یہ نئی جنگ ان کے بنا میں کیسے لڑ پاؤں گا۔ پھر نہ جانے کس پہر کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو نیند میں میرے خوابوں کو اس گہری سفید دھند نے ڈھانپ رکھا تھا، اور پھر اچانک اسی دھند میں سے دودھیا سفید لباس پہنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا لبوں پر وہی اپنی ازلی اور مخصوص مسکراہٹ سجائے سلطان بابا نمودار ہوتے چلے گئے۔ کیوں میاں؟ پھر الجھا بیٹھے اپنے دھاگے کہیں؟ مجھے شدید حیرانی کے ساتھ بے پایا خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ آپ کہاں رہ گئے تھے مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک قدم بھی آپ کے بنا اٹھانا 2 بھر ہو جاتا ہے میرا۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ موجودگی صرف جسمانی ہی تو نہیں ہوتی، اور پھر اب تمہاری تربیت مکمل ہونے کو ہے، اب تمہیں تنہا فیصلے کرنے کی عادت ڈالنا ہوگی ساحر میاں۔ میں شدید پریشان ہو کر بولا، آپ آج یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ سبھی کو جانا ہے، کوئی پہلے اور کوئی بعد میں، سبھی اسی راستے کے مسافر ہیں، لیکن یاد رہے کہ جانے والوں کے ساتھ کاروباری زندگی رک نہیں جاتا، اور پھر جب جسم دور ہو جائیں تو روحیں مزید قریب ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ کو خود سلطان کا جانشین ثابت کرنا ہوگا۔ جیتے رہو۔ سلطان بابا نہ جانے اچانک ہی اس دھند میں کہاں کھو گئے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا
جیسے ابھی پسلیوں کا کمزور پنجرا توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ میری یادداشت دریائے ٹیمز یا ویسٹ منسٹر پل کے علاقے میں کوئی بہت بڑی مسجد نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے کانوں میں اذان کی واضح آواز پہنچ رہی تھی۔ بے خیالی میں ویل چیئر کے بجائے بستر کے قریب رکھی اسٹیل کی بیساکھیاں تھام کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت صرف وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میرے بے جان قدم اور مفلوج ٹانگیں آج میرا بوجھ سنبھالنے کے قابل، چاہے بیساکھی کا سہارا اب بھی درکار تھا، مگر یہ بیساکھیاں ڈاکٹر ایلبرٹ نے 2 روز قبل صرف ناپ لینے کے لیے منگوائی تھیں، اور ان کی تشخیص کے مطابق مجھے اپنے قدموں پر بوجھ ڈالنے کے لیے مزید کئی ہفتے درکار تھے۔ بقول ایمی، جب اس نے ایلبرٹ کو صبح معائنے سے قبل ان کے دفتر میں یہ خبر سنائی تو ان کے ہاتھ میں پکڑا اسٹیٹ گر گیا اور وہ بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں پہنچ گئے۔ کیا تم نے ہمیں مستقل حیرت زدہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے نوجوان؟ ڈاکٹر ایلبرٹ بہت دیر تک اپنی ٹیم کے ساتھ میرے مختلف ٹیسٹ اور معائنے کرتے رہے۔ ناقابل یقین، اگر یہ صرف قوت ارادی کا کمال ہے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ تم آہن سے بھی کہیں بڑھ کر مضبوط اعصاب کے مالک ہو۔ مما پاپا بھی بے حد خوش تھے، لیکن میرا دھیان ابھی تک رات والے خواب میں الجھا ہوا تھا۔ دل بار بار ڈوبا جاتا تھا، لہٰذا ڈاکٹروں کے جاتے ہی میں نے اپنے سامنے پاپا کو شہر کے اسپتال کا نمبر ملانے کو کہا جہاں سلطان بابا داخل تھے۔ وہاں کے بڑے ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دم اٹک گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کل رات سلطان بابا کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی تو انہیں مصنوعی سانس کے لیے آکسیجن پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح اڑ کر واپس اپنے شہر پہنچ جاؤں۔ مجھے سلطان بابا نے ہمیشہ یہی سبق دیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ فانی یہ انسانی جسم ہی ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ ہی اصل زندگی کی ابتدا ہے، لیکن ہم انسانوں کو ازل سے ابد تک اسی فانی جسم کی محبت ہی میں مبتلا رکھا جاتا ہے۔ ہم اس کی جدائی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے، پھر چاہے وہ جسم ہمارا اپنا ہو یا پھر ہمارے کسی پیارے کا۔ سب کو جانتے ہوئے بھی کسی کو کھو دینے کا احساس ہی ہماری سانسیں گھوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان زندگی بھر جی کر بھی جینے کا ظرف تو خود میں پیدا نہیں کر پاتا، تو پھر ایک اجنبی موت کو گلے لگانے کی ہمت کہاں سے لائے گا؟ مجھے جب ڈاکٹر ایلبرٹ نے یہ بتایا کہ فی الحال میں ہوائی سفر کے قابل نہیں تو مجھے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آیا، اور چند لمحوں کے لیے جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ دراصل ہمارا جسم خود ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں اسی خیال میں بیساکھیاں ٹیکتا شیشے کی چھت اور شفاف دیواروں والی راہداری میں نکل آیا جو ایک لمبی سی سرنگ یا ٹیوب کی مانند بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور جس کی دیواروں میں ایک جانب بہت سے زرد رنگ کے پلاسٹک کے بینچ نما تختے درجنوں کی تعداد میں جڑے ہوئے تھے۔ اس اسپتال کے مریض باہر موسم کی دست برد سے محفوظ رہتے ہوئے تختوں پر بیٹھ کر باہر ہوتی بارش، برف یا گرمیوں کے دنوں کی دھوپ کا مزہ لے سکتے تھے، لیکن اس وقت شیشے کی چھت اور کانچ کی دیواروں کے پرے کا ہر منظر دھندلایا تھا۔ تبھی میری نظر سامنے سے آتے گرو پر پڑی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا تو تم نے ایک بار پھر یہاں سب کو چونکا ہی دیا۔ تمہارے اندر جو بھی چھپا ہے اسے ایک ساتھ ہی سب پر ظاہر کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ گرو کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے اپنے اندر یہ رقابت کیوں پال رکھی تھی، لیکن آج میں پہلے ہی سلطان بابا کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا، لہٰذا بہتر یہی سمجھا تھا کہ اسے کوئی جواب دیے بنا ہی آگے بڑھ جاؤں، لیکن 2 قدم آگے ہی گیا تھا کہ پیچھے سے گرو کی آواز نے پھر میرے قدم جکڑ لیے۔ کیوں؟ خود پر سے بھروسہ اٹھ گیا یا پھر اپنے روحانی استاد کی ناکامی کا ڈر ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے عبداللہ کے وجود کا ہر بند کیواڑ توڑتے ہوئے ساحر باہر نکل کر
गुरु के सामने आ खड़ा हो गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बुलंद होती आवाज़ को धीमा रखने की कोशिश की। तुम में और मुझ में यही बुनियादी फ़र्क है। तुम जिसे शोभा समझते हो वो मेरे लिए एक मौजज़ा है। तुम जिस हुनर को पाने के लिए जाने कितनी सदियों से सरगर्दा हो, मेरे नज़दीक वो दुआ की सूरत पल भर में कबूल हो सकता है। बात सिर्फ यकीन की है, अटल यकीन। लेकिन अफसोस, तुमने सब कुछ सीख कर भी यकीन करना नहीं सीखा, और शायद इसीलिए तुम इस कदर खौफज़दा हो। गुरु मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया। नहीं, मैं किसी से खौफज़दा नहीं हूँ। मैंने अब्दियत का राज पा लिया है। फिर मुझे भला कैसा खौफ, डरने की ज़रूरत तो तुम जैसों को है, जिन्हें आने वाले ख़तरे का अदराक होते हुए भी कबूतर की तरह आंखें मूंद लेने की आदत है। मैंने गौर से गुरु की तरफ देखा। मुझे साफ साफ कहो, तुम क्या चाहते हो? गुरु के चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी शख्सियत के गिर्द लिपटे ये सारे नकाब उतार दो। पहले पहल तो मैं वाकई तुम्हें कोई छोटा मोटा शोबदाबाज ही समझा था, लेकिन उस रात इबादत के दौरान जब तुमने हम सब का इर्तिका तोड़ने की कोशिश की, तब मुझे संजीदगी से तुम्हारे बारे में सोचना पड़ा। तुम अगर वाकई इस अब्दी राह के मुसाफिर हो तो मुझसे ना छुपाओ। मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का वादा करता हूँ। गुरु की बातें हस्बे मामूल उसकी शख्सियत की तरह उलझी हुई थीं, लेकिन आज मैंने उसे टटोलने का हतमी फैसला कर लिया था। और इस अब्दी मंजिल को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जाहिर है तुम ये सब किसी सिले की उम्मीद ही में करोगे। गुरु मुझे रास्ते पर आता देखकर मुतमईन सा हो गया। तुम्हारी जहानत पर मुझे पहले भी कोई शुबा नहीं था, लेकिन बेफिक्र रहो, मुझे तुमसे कोई दुनियावी सिला नहीं चाहिए। मेरा मकसद मुक़द्दस तरीन है। दरअसल हमारा मिशन ही यही है कि आला दिमागों को अपने साथ शामिल करना। और फिर तुम तो यूं भी मेरे लिए बहुत कीमती हो, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरों से कुछ सिवा है। तुम अगर मेरे दायरे में शामिल हो जाओ तो मैं तुमसे अब्दी सुकून का वादा करता हूँ। वही अब्दी सुकून जिसकी तलाश में दुनिया का हर ज़ीरू अज़ल से भटक रहा है और अबद तक सरगर्दा ही रहेगा। बोलो, मंजूर है मेरी पेशकश? गुरु उम्मीद तलब नज़रों से मेरी जानिब देख रहा था। अब मेरी समझ में बात कुछ कुछ आने लगी थी। गुरु चाहता था कि मैं उसके गुरों में शामिल होकर उसके नज़रिए का प्रचार करूं। मेरी दिन ब दिन तेज़ी से बेहतर होती हालत को वो अब भी मेरे किसी ख़ास इल्म या शोबदे से महमूल कर रहा था। एमी मुझे पहले ही बता चुकी थी कि गुरु अपनी रिहाइश गाह ही पर बाकायदा ऐसी महाफिल का इनकाद करवाता था, जहां उसकी शख्सियत और तालीमात से मुतासिर तबका हाजिर होकर वो सिर्फ उसे सुनता और सराहता, बल्कि इसके गुरु के रुकन बाकायदगी से गुरु की रूहानी तालीमात का प्रचार भी करते और लोगों को अपनी जमात में शमूलियत की दावत भी देते थे। इसीलिए गुरु के फ़िदाइन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा था। लेकिन गुरु का असल नज़रिया आखिर क्या था, ये बात अभी तक मेरे लिए एक मुअम्मा ही रही थी। इतना तो मैं जान चुका था कि उसे कामिल यकीन था कि 21 दिसंबर 2012 को क़यामत बर्पा होने वाली है, और बज़ाहिर वो अपनी तालीमात के ज़रिए आसपास के लोगों और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को आने वाले वक्तों के लिए तैयारी का सबक देता था। लेकिन न जाने क्यों मुझे एक ज़ाविये से बहुत आसान और सादा दिखाई देने वाली गुरु की ये मुहिम बेहद पेचीदा और पुरअसरार दिखाई दे रही थी। यहाँ मगरिब के लोगों के अपने नज़रियात के प्रचार की खुली आज़ादी थी, तावक्तिया किसी का नज़रिया रियासत के क़वानीन से ना टकराए। इसलिए लंदन पार्क में तकरीबन रोज़ाना ही भांत भांत की बोलियां सुनाई देती थीं। कोई दुनिया से मशीनों के ख़ात्मे को चला रहा है, तो किसी को चांद पर बिकने वाले प्लाटों से इख्तलाफ था। कोई हम जिन्स परिस्तों का पेशवा था, तो कोई दुनिया से वीज़ा पाबंदी के ख़ात्मे के लिए भूख हड़ताल किए बैठे रहता था। ऐसे में गुरु अगर खुले आम अपने मकसद का प्रचार कर रहा था तो ये कोई अनहोनी ना थी। मैंने तो लंदन में ऐसे गुरु भी देखे थे जो हुकूमत एलानिया इज्तमाई खुदकुशी को जायज़ करार देने के लिए कानूनी जंग शुरू करने की तैयारी में थे।
اس لحاظ سے ان کے معاشرے میں گرو کی تعلیمات کو خاصی عزت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کی بھی کمی نہ تھی۔ ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس نے گرو کو باقاعدہ روحانی دیوتا کا درجہ دے رکھا تھا، اور انہی سرپھروں میں ایمی کا بھائی پیٹر بھی شامل تھا۔ باہر گرتی برف کے گالے بڑے ہو گئے تھے، اور اگر ایسے میں کوئی دور سے مجھے اور گرو کو اس شیشے کی ٹیوب میں کھڑا دیکھتا تو اسے یہ جگمگاتی بقا نور بنی راہداری بالکل ایسی دکھائی دیتی جیسے برف سے دودھیا سمندر میں روشنیوں سے بھرا کوئی لشکارہ تیر رہا ہو۔ راہداری کی اندرونی حدت کی وجہ سے شیشے کی دیواروں اور بیضوی چھت پر برف جم نہیں پا رہی تھی اور مستقل پگھل کر یوں بہہ رہی تھی جیسے ہم کسی شیشے کے ٹیوب میں بند گہرے دریا میں ڈوب رہے ہوں۔ اتنے میں اچانک اسپیکر پر ڈاکٹر البرٹ کی آواز گونجی۔ وہ گرو کو مریض کی درخواست پر ریکی کے لیے خصوصی کمرہ نمبر 147 میں طلب کر رہے تھے۔ کیونکہ یہ گرو کے دورے کے مخصوص اوقات تھے تو اس نے ایک لمبی سی سانس لی۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ مجھے امید ہے تم اس سچ کے سفر میں میرا ساتھ دینے سے انکار نہیں کرو گے۔ وہ اپنی بات ختم کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ شام تک میرا ذہن گرو کی شخصیت کی بھول بھلیوں میں الجھا رہا۔ جانے اس بار قدرت کو میرا کون سا امتحان مقصود تھا۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں اس اجنبی دیس میں اپنے والدین کو مزید کسی نئی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ دونوں میری وجہ سے انتہائی پریشان تھے۔ میرے چاہنے اور نہ چاہنے سے بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے کاتب تقدیر نے قسمت کی سیاہی کچھ گاڑھی بنا ڈالی تھی۔ شام ہوتے ہی زہرہ کی یاد کا پھندا پھر سے میری شیرک کے لیے اپنے بل کسنے لگا۔ ہمارے تھکے ہوئے بے دم پھیپھڑے اپنا پورا زور لگا کر تازہ ہوا کی ایک لہر اپنے اندر اتارنے کے لیے بےتابی سے پھڑپڑاتے ہیں، لیکن عشق کی ڈالی ہوئی خاک ہمارے سانس کے تمام راستے پہلے ہی سے مسدس کر چکی ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان جتنا بے چین ہو کر ایڑیاں رگڑتا ہے اتنی زیادہ اسے اذیت ہوتی ہے، جان رک رک کر نکلتی ہے۔ ایسے میں فدا ہونے کا بہترین کلیہ یہی ہے کہ سانس لینے اور دم کھینچنے کی ہر کوشش ترک کر دی جائے اور محبت کو اپنی رگوں سے زندگی نچوڑنے کی اجازت دے دی جائے۔ سو میں نے بھی زہرہ کی یاد کے پھندے کو اپنی شیرک کے ساتھ بے حد مضبوطی سے لپٹنے دیا۔ شاید میرا مقدر یہی یادوں کی امر بیل تھی، کیونکہ جس ذات سے ان یادوں کی ڈور بندھی تھی وہ تو نہ جانے کہاں جا چھپی تھی۔ وسوسے محبت کا آئینہ ہوتے ہیں، میری چاہت بھی انہی وسوسوں کے عکس کا شکار ہو رہی تھی۔ کون کہتا ہے محبت دنیا کا مضبوط ترین جذبہ ہے؟ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے تارے عنکبوت ہی پایا تھا۔ بدنامیاں، رسوائیاں، ناکامیاں، درد، تڑپ، کسک اور جلن ہی عاشقوں کا صدا سے مقدر ہے، اور لندن کی اس کالی سیاہ رات جیسی نہ جانے کتنی سیاہ راتیں اس مقدر کو رونے کے لیے اپنی زلفیں کھولے ہم جیسوں کا شکار کرتی ہیں۔ مجھے بھی ایسی ہی ایک اور رات جھیلنا ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح ایمی میری دواؤں کی فہرست مکمل کرنے کے لیے آئی تو اس کے چہرے پر معمول کی روشنی سے بہت کم تھی۔ کچھ چہرے اتنے روشن ہوتے ہیں کہ ہلکا سا دھیما پن بھی ان کی پوری شخصیت کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ایمی کے ساتھ بھی تھا۔ میرے بے حد اصرار پر وہ روندھی ہوئی آواز میں صرف اتنا بتا پائی کہ اس کے چھوٹے بھائی پیٹر کو گزشتہ رات خون کی 2 بوتلیں چڑھائی گئی ہیں، کیونکہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے چوری چھپے کسی مقدس عبادت کے لیے اپنے جسم سے تھوڑا تھوڑا کر کے خون بہاتا رہا تھا۔ میری نظر کے سامنے ایک لمحے ہی میں گرو کا عبادت خانہ اور پور اوور کی رسم کا منظر کوندے کی طرح لپک کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایمی کے سامنے اس ذکر سے گریز کیا۔ وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو جھپکنے سے روکے ہوئی تھی۔ وہ کام ختم کر کے پلٹ کر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے،
بڑی بہن ماں کی غیر موجودگی میں ڈانٹنے کے تمام فرائض بخوبی انجام کرتی ہے۔ کیا آپ وہ جگہ پر کریں گی؟ میری ماما کا ہاتھ بٹانے کی زحمت کریں گی۔ ویسے بھی اب ماما مجھے ٹھیک طرح سے ڈانٹ بھی نہیں سکتی، جلدی ہی تھک جاتی ہیں۔ میرا وار کارگر رہا اور ایمی کا چہرہ پھر سے جگمگا سا گیا۔ بے فکر رہو، میں اس صفت میں خود کفیل ہوں۔ اچھا ہے، پیٹر کو بھی تمہاری بدولت کچھ رعایت مل جائے گی، ورنہ بچپن سے اب تک وہی انعام کا اکیلا حقدار تھا۔ آج سے عبداللہ بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ ایمی جتنی اداس آئی تھی اتنی خوش اور مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ جاتے جاتے میں اس سے یہ وعدہ لینا نہیں بھولا کہ وہ پہلی فرصت میں کسی بھی طرح میری پیٹر سے ایک ملاقات ضرور کروائے گی۔ سلطان بابا سے ملاقات کے بعد میری زندگی میں جتنے بھی واقعات رونما ہو چکے تھے ان سب کا کوئی ایک خاص مقصد ضرور رہا تھا۔ آج ایمی سے ملاقات کے بعد مجھے گرو سے ملنے کا مقصد بھی کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ گرو مما کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی کے جذبات محسوس کر چکا تھا، لہٰذا اب اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ہی مجھ سے ملا کرے۔ لیکن اس شام پہلی مرتبہ میں خود اسے تلاش کرنے کے لیے چہل قدمی کے بہانے اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ مجھے ان بے ساکھیوں کے سہارے چلنا اور لوگوں کی ہمدردی بھری نظروں کو جھیلنا بہت دشوار لگتا تھا، لیکن شاید یہ بھی قدرت کا میرے لیے ایک سبق ہی تو تھا۔ لاچارگی، بے بسی اور انسان ناکامی میں اس کم ظرف کو اپنی اوقات سکھانے کا سبق میرے بس میں ہوتا تو میں دنیا کے تمام انسانوں کو ایک مرتبہ کچھ روز کے لیے بے ساکھیوں کے سہارے چلنا لازمی قرار دے دیتا، تاکہ یہ کمزور حافظے والی مخلوق جب کبھی اکڑ کر اس زمین پر چلنے کی کوشش کرتی تو اسے اس کی حیثیت یاد دلائی جا سکتی۔ آج لندن میں بہت دنوں کے بعد کچھ دیر کے لیے شام کا سورج جھلکا تھا۔ زمین پر جب سورج کی شریر کرنیں چھم سے گرتیں تو کچھ دیر کے لیے برف بھی گدگدا سی جاتی اور روشنی کی ایک خیرہ کن چمک سے آنکھیں چندیا سی جاتی تھیں۔ اسپتال کے مرکزی احاطے میں کسی نے برف کی مدد سے میری کا مجسمہ تراشا ہوا تھا۔ پاس ہی برف میں راستہ بنانے والی مشین پکی اینٹوں والی روش سے برف ہٹا رہی تھی۔ تب ہی مجھے ایمی ایک 17-18 سالہ لڑکے کے ساتھ اپنی جانب بڑھتی نظر آئی۔ لڑکے کی حالت کافی ابتر دکھائی دے رہی تھی اور وہ سارے راستے ایمی سے کسی بات پر الجھتا ہوا بڑھا چلا آ رہا تھا۔ ایمی نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور قریب پہنچ کر تعارفی کلمات کہے۔ پیٹر، یہ عبداللہ، تمہارا بڑا بھائی۔ پیٹر نے بے دلی سے میرا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ہیلو بڑے بھائی، مجھے تمہارا نام پسند آیا۔ میں مسکرایا۔ تمہیں پسند ہے تو تم بھی رکھ لو۔ پیٹر، عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیٹر ہنس دیا۔ میں نے سنا تھا کہ مشرق بڑا سخی ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ میں نے بات جوڑی۔ ہاں، اگر ثقافت صرف نام بانٹنے سے ہی پوری ہو جاتی ہے تو مجھ جیسے بخیل بھی سخی ہو جاتے ہیں۔ اس بار پیٹر اپنے کہکے کو روک نہیں پایا۔ ایمی نے شاید بڑے عرصے بعد اپنے ماں جائے کے ہونٹوں پر یہ جادو دیکھا تھا۔ وہ رو پڑی۔ پیٹر نے شکوہ کیا۔ دیکھو نا، میں روؤں تو یہ روتی ہے اور میں ہنسوں تو مزید رو پڑتی ہے۔ اس کا علاج کیا جائے۔ میں خاموشی سے کھڑا بہن بھائی کی انمول تکرار سنتا رہا۔ پھر پیٹر مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے پلٹ گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایمی سے کہا کہ وہ رات دیر سے گھر لوٹے گا کیونکہ اسے کسی خاص تقریب میں جانا ہے۔ ایمی کی بڑبڑاہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ خاص تقریب ضرور گرو سے متعلق تھی۔ ایمی کو رخصت کر کے میں پلٹا ہی تھا کہ مجھے گرو اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ کچھ دیر تک وہ میری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے تمہاری پیشکش پر کافی غور کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قبل مجھے تمہارا پیغام سن لینا چاہیے۔ تو کیا تم آج رات مجھے اپنی عبادت کی تقریب میں مدعو کر سکتے ہو؟ گرو نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ سیونی،
शायद गुरु मुझसे ऐसी तवक्को नहीं कर सकता था कि मैं खुद इसके यहाँ होने वाली किसी मजहबी तकरीब में शिरकत की फरमाइश कर बैठूंगा, लेकिन उसे अपने जज्बात और तासुरात को छुपाना खूब आता था, लिहाजा अगले लम्हे वो खुद पर काबू पा चुका था। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें वहाँ आना ही था, तो फिर आज ही सही। लेकिन तुम अस्पताल से छुट्टी कैसे लोगे? और फिर तुम्हारे वालिदैन, वो शायद तुम्हें कभी भी यूँ तन्हा मेरे साथ न जाने दें। वालिदैन की तुम परवाह ना करो, मैं इन्हें मना लूँगा। अलबत्ता अस्पताल से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें डॉक्टर एल्बर्ट से मेरे लिए खसूसी मुख्तसर छुट्टी लेना होगी। कह देना कि तुम मुझे अपने रूहानी इलाज के किसी सेशन में ले जाना चाहते हो जो मेरी बीमारी को दूर करने में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। गुरु मुस्कुराया। ठीक है, तो तय रहा कि हम रात ठीक 9 बजे यहाँ से रवाना होंगे। तुम तैयार रहना। हमेशा की तरह एक बार फिर पापा इस आड़े वक्त में मेरे काम आए। न जाने इन्होंने किस तरह मम्मा से मुझे गुरु के साथ बाहर जाने की इजाज़त दिलवाई। मैं गुरु की गाड़ी में अस्पताल से बाहर निकला तो सारे रास्ते यही सोचता रहा कि लोग माँ के रिश्ते के बारे में हमेशा बहुत कुछ कहते और लिखते रहे हैं। काश कोई बाप बेटे के इस अनोखे और खूबसूरत रिश्ते को भी कभी उस तरह बयान करे। अभी रात ज़्यादा तो नहीं ढली थी, लेकिन क़दामत पसंद लंदन की सड़कें सोने की तैयारियां शुरू कर चुकी थीं। सड़कों के किनारे पर जमा किए हुए बर्फ़ के ढेर सर्द हवा की वजह से जम चुके थे और सेंट्रल लंदन की खामोश गलियों में कहीं कहीं बेघर बंजारे लोहे के बड़े ड्रम्स में आग सुलगाकर इसके गिर्द हाथ और जिस्म ताप रहे थे। जदीद लंदन की तरफ से आती गाड़ियों में ज़िंदगी अभी जाग कर अंगड़ाई लेती महसूस हो रही थी। खूबसूरत चेहरों, खुशबुओं, क्लोन्स और मलबूसात के हुजूम तेज़ी से शहर के डिस्कोज़, ओपरा थिएटर्स और क्लबों की जानिब रवां दवां थे, जहां फजर के उजाले तक सभी को मदहोश रहना था, रक्स करना था और अपने जैसे इंसानों की दुनिया को खोजना था। इस रंग व खुशबू के सैलाब में कौन यकीन करता कि इसी दुनिया में कालगढ़ और तहसील माही जैसे अंधेरे किते भी मौजूद हैं, जहां चिरागों का तेल पूरी तरह शाम ढलने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, जहां रात इतनी लंबी होती है कि सितारे भी थक कर बुझ जाते हैं। मेरे जहन में तब ही एक अजीब सा ख्याल आया कि क्या अगले जहान में इन अंधेरी रातों और इन रोशन उजालों की बुनियाद पर भी कोई फ़र्क, कोई इम्तियाज़ बरता जाएगा, कोई सिला दिया जाएगा या नहीं? क्या वहाँ के और यहाँ के गुनहगार एक ही सज़ा पाएंगे और क्या जज़ाकारों को एक ही सी जन्नत मिलेगी? मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि गुरु के ड्राइवर ने एक तवील अहाते में गाड़ी मोड़ ली। गुरु मुझे खुद लेने नहीं आया था, उसे अचानक कोई मसरूफियत दरपेश हो गई थी। गाड़ी के रुकते ही एक खादिम की मैयत में एक बड़े से हाल की बालकोनी में पहुंचा दिया गया। हाल और बालकोनी पहले से खचाखच भरे हुए थे। पता चला आज गुरु का लेक्चर है। इसके बाद वो यहीं स्टेज पर लोगों का रूहानी इलाज भी करेगा। मुझे तीसरी रो में बैठे हुए पीटर की एक झलक भी दिखाई दे गई। कुछ ही देर में गुरु अपने मखसूस चौके में स्टेज पर नमूदार हुआ तो वहाँ मुकम्मल खामोशी तारी हो गई। वो कुछ देर तक आंखें बंद किए खड़ा रहा, फिर उसने यूं ही आंखें मूंदे सारे हॉल से गुजारिश की कि सब लोग अब्दी सुकून के लिए 1 मिनट तक आंखें बंद करके दिल की गहराई से दुआ करें। सबके साथ मेरी आंखें भी मेकान की अंदाज में बंद हो गईं और ठीक उसी लम्हे मेरी बंद आंखों के पर्दे के पीछे गुरु की शबी मुस्कुराई। खुश आमदीद। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। गुरु इस तरह आंखें मूंदे स्टेज पर खड़ा था, जाने क्यों पर एक लम्हे के लिए मेरा दिल जोर से धड़का। इस बार मुकाबिल टेलीपैथी के हथियार से लेस था और मैं बिल्कुल तही दामन। हाल में ज़्यादातर तादाद उन लोगों की थी जो गुरु की शोहरत सुनकर पहली मर्तबा उसके इस हफ्तावार रूहानी दर्स में शामिल होने आए थे। गुरु के चाको चौबंद शागिर्द हाल के इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे थे। इलाज के लिए आने वालों की नशिस्तें अलहदा लगाई गई थीं।
کچھ دیر میں باقی تمام ہال کی روشنیاں مدھم کر دی گئیں اور صرف اسٹیج پر کھڑے گرو کے گرد نور کا ایک ہالہ روشنی کے دائرے کی صورت باقی رہنے دیا گیا۔ گرو کو لوگوں کو مسخر کرنے کا فن بخوبی آتا تھا۔ سبھی لوگوں کا مکمل ارتکاز اب اسٹیج کی جانب ہو چکا تھا۔ میں نے اس لمحے محسوس کیا کہ کیا اس جدید دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہروں کی فہرست میں سے ایک شہر لندن بھی ایسے باسیوں سے خالی نہیں جنہیں روح کی پیاس ایسی جگہوں پر کھینچ لاتی ہے جہاں روحانیت اور تو ہم پرستوں کے درمیان بہت معمولی سا فرق رہ جاتا ہے۔ شاید انسان جس قدر زیادہ سائنسی ترقی کرتا جاتا ہے اس کی روحانی پیاس بھی اسی قدر بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں گرو جیسے لوگوں کی کامیابی اور تعظیم 100% یقینی ہوتی ہے، کیونکہ اس جدید معاشرے کے ترقی یافتہ لوگ سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی کسی روحانی مسیحا کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ گرو نے اپنے درس کا آغاز عبرانی زبان میں چند دعاؤں کے ساتھ کیا۔ قسم ہے مجھے اس خدائے عظیم کی جس نے ہمارے اکابر پر کبھی من و سلوہ برسائی تھی، جو موسیٰ سے کلام کرتا تھا اور جس نے ہمیں عظیم تر قوم بنایا، جس نے ہمارے لیے 12 چشمے تفویض کیے اور فرعون سے مقابلے کو سمندر پھاڑ کر راستہ بنایا۔ اسی رب کی قسم، یہ دنیا بہت عارضی اور جلد مٹ جانے والی ہے۔ سو میرا یہ پیغام ہے جہاں تک پہنچے کہ آؤ سب مل کر اس اگلے جہان کی تیاری کر لیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں یہاں اس دنیا میں بھی عظیم پیدا کیا ہے اور وہاں بھی وہ اپنے لاڈلے بندوں کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرے گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہم خود کو اس کا محبوب بندہ ثابت کریں اور اس ابدی سکون کی دعوت کو دیگر بے چین لوگوں تک پہنچائیں جنہیں اس کی تلاش ہے مگر وہ ابھی تک سچ کو جان نہیں پائے۔ گرو کافی دیر تک مختلف حوالے اور ترغیبات دے کر لوگوں کو اپنے حلقے میں شامل ہونے کی دعوت دیتا رہا اور پھر اس نے اپنے درس کا اختتام بھی چند عبرانی آیات کے ساتھ ہی کیا۔ حال میں ابھی تک ملگجا اندھیرا اور مکمل سکون چھایا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر ان بڑے بڑے سے روشن دانوں پر پڑی جہاں سے برف باری شروع ہونے سے پہلے کا سرخ انگارہ آسمان پر چھلک رہا تھا، اور چھت پر بنے داؤدی ستارے کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یہ تو وہی حال تھا جہاں مقدس بہاؤ کی رسم ادا کی گئی تھی۔ میں نے بے چینی سے زمین پر کھدے آہنی ڈیوڈ اسٹار کو ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑائی، لیکن فرش پر اس وقت لکڑی کی نشستیں بچھی ہوئی تھیں اور ان پر بیٹھے لوگ مہوت سے گرو کی بات سن رہے تھے۔ درس کے بعد روحانی علاج کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک یہودی عورت ترتیب وار نام پکار کر مریضوں کو یک کے بعد دیگرے اسٹیج پر بلانے لگی۔ مریض بدحال اور نڈھال حالت میں اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے جاتے، ان میں سے کئی ویل چیئر اور بعض دوسرے کے سہارے گرو کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے۔ گرو ان سے نام پوچھ کر مرض کی نوعیت معلوم کرتا اور پھر اپنے داہنے ہاتھ کی 2 انگلیاں مریض کے ماتھے پر رکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر مریض کے سر پر پھونک مار دیتا۔ نہ جانے اس طلسماتی لمس اور پھونک میں کیا اثر ہوتا کہ مریض ایک لمحے کے لیے بالکل ہی بے سدھ ہو کر وہیں جھول جاتا، جسے سنبھالنے کے لیے آس پاس 2 خادم پہلے ہی سے تیار کھڑے تھے، اور چند لمحوں کے بعد اسے ہوش آتا تو وہ بالکل حشاش بشاش اپنے پیروں پر چل کر واپس اپنی نشست پر آ بیٹھتا۔ ہر بار مریض کے ہوش میں آنے اور ٹھیک ہونے پر پورے حال میں داد و تحسین کا طوفان سا امڈ آتا۔ عورتوں نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا اور نوجوان طبقہ زور زور سے چلا کر گرو سے مسیحائی کا درخواست گزار تھا۔ میں حیرت سے گنگ بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک گرو نے ہاتھ اٹھایا اور پورا حال یکدم یوں خاموش ہو گیا جیسے وہاں کبھی کوئی ذی روح موجود ہی نہیں تھا۔ گرو کا اشارہ میری طرف تھا۔ عبداللہ میرے دوست، تم بھی یہاں نیچے آ جاؤ، میں تمہاری بے یقینی کو یقین میں بدلنا چاہتا ہوں۔ سبھی کی نظریں مجھ پر گڑ گئیں اور میرے تمام جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میرے پاس انکار کا کوئی موقع نہیں تھا۔ گرو کا یہ حملہ میرے لیے اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ چند لمحوں کے لیے میرا ذہن جیسے سن ہو کر رہ گیا۔
ہوش تب آیا جب میں اپنی بیساکھیاں ٹیکتے ہوئے گرو کے سامنے اسٹیج پر جا کھڑا ہوا۔ گرو نے غور سے میری جانب دیکھا۔ اپنے دل سے ہر شک و شبے کو نکال دو میرے دوست، یاد رہے کہ دائمی علاج صرف میرے رب کی دسترس میں ہے۔ میں صرف روح کو پاک کرنے کی دعا کر سکتا ہوں، اور اس دعا کا اثر صرف ان پر ہوتا ہے جو آئندہ کے لیے اپنی روح کو کسی گناہ سے پھر گندہ نہ کرنے کا عہد کر کے میرے پاس آئے۔ لیکن اگر ان کے دل میں میرے لیے کوئی چور ہو تو میری یہ دعا بھی چند لمحوں بعد اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے۔ لہٰذا تم بھی عہد کرو کہ ہمیشہ اپنی روح کو پاک رکھو گے۔ گرو کی آواز برقی مائل کے ذریعے پورے ہال میں پھیل رہی تھی۔ سبھی کو دم سادھے ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا دیکھ رہے تھے۔ شاید میرے انداز میں قوت کی لہر کو ان سبھی نے محسوس کر لیا تھا، جانے کیوں، مگر جتنی بار بھی میرے گرو سے سامنا ہوا تھا میں نے خود اپنے اندر سے کچھ منفی لہریں نکلتی محسوس کی تھیں۔ حالانکہ اب تک ہر ملاقات میں اس نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا تھا جسے دیکھ کر یا سن کر عام انسان خود کو صرف سحر زدہ ہی محسوس کر پاتا، لیکن میرے اندر کوئی ایسی قوت موجود تھی جو مجھے گرو سے دور دھکیلتی رہتی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے خود بھی مجھے بار بار خبردار کرتی رہی تھی کہ مجھے اپنا آپ اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی شہادت کی انگلی سمیت 2 انگلیاں میرے ماتھے میں جیسے باقاعدہ پیوست ہو چکی تھیں۔ گرو کے لب تیزی سے ہل رہے تھے، اور ایک پل ہی میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ماتھے کے مرکز سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔ آب حیات نے میری نس نس میں ٹھنڈک، تازگی اور خمار آلود سکون کی ایک لہر سی دوڑا دی تھی۔ میں نے اس مدہوشی سے بچنے کے لیے اپنے قدم زور سے زمین پر جمانے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے میں کسی مخمور شرابی کی طرح لڑکھڑایا اور میرے ہاتھ سے بیساکھیاں چھوٹ گئیں۔ گرنے سے پہلے مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح تھام لیا گیا، اور اس کے بعد نشست تک پہنچائے جانے کے مرحلے سے لے کر واپس اسپتال آنے تک میں جیسے ایک خواب کے عالم میں مدہوش رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم میں سن کرنے والے بہت سے ٹیکے بیک وقت پیوست کر دیے گئے ہوں۔ میری یہ کیفیت اگلی صبح تک برقرار رہی۔ گھنٹوں نیم گرم پانی کے شاور کے نیچے کھڑے ہونے کے بعد کہیں جا کر میرے حواس کچھ بحال ہوئے۔ مما نے جب چوتھی بار دروازہ دھڑ دھڑا کر مجھے ناشتہ ٹھنڈا ہونے کی دہائی دی تب میں باہر نکلا، اور تب ہی میری نظر دروازے سے باہر کھڑے پیٹر پر پڑی جو ہاتھوں میں گلدستہ لیے بے چین سا کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مما ہم دونوں کو کافی کے مگ تھما کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پیٹر ان کے جاتے ہی جلدی سے بولا، بڑے بھائی، تم نے بتایا نہیں کہ تم بھی گرو کے معتقد ہو۔ میں تو کل رات تمہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر پیٹر کو دیکھا۔ ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم کے اتنے شدید وار کے اثر سے نکلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ پیٹر کو جیسے جھٹکا لگا، گویا تم بھی، ایمی بھی ایسی باتیں کرتی ہے۔ جانے تم لوگوں کو گرو کی روحانی طاقتوں پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میں نے غور سے پیٹر کی جانب دیکھا۔ یقین ایک ایسا سودا ہے جسے دلیل کی تلوار سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یا تو یقین کرتے ہیں یا پھر نہیں۔ تم اپنے یقین کے ساتھ خوش رہو اور مجھے میری بے یقینی کے ساتھ جینے دو۔ جانتے ہو، کامل یقین بھی کسی دولت کی طرح ہوتا ہے، اور یہ خزانہ کم خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تمہیں تمہاری دولت مبارک، ہمیں ہماری غریبی۔ پیٹر میری بات سن کر ہنس پڑا۔ مجھے تمہاری یہی بات سب سے اچھی لگتی ہے عبداللہ، تم ایمی کی طرح مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی جلد گرو کو اپنا استاد مان لو گے۔ وہ زبردست انسان ہے۔ میرا تم سے ایک وعدہ ہے کہ میں گرو کی عظمت تسلیم کر لوں گا، لیکن تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر زندگی میں تمہیں کسی لمحے بھی ایسا محسوس ہوا کہ تم نے جو راہ چنی ہے وہ منزل کی طرف نہیں جاتی، تو تم ایمی کا فیصلہ تسلیم کر کے اپنی تعلیم مکمل کرو گے
اور ایمی کے خواب پورے کرو گے۔ پیٹر نے خوش دلی سے میرا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ چلو، وعدہ رہا، پکا وعدہ۔ ٹھیک اسی لمحے ایمی دواؤں کی ٹرے دھکیلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور پیٹر کو دیکھ کر بولی، چلو بچے، ڈاکٹر ایلبرٹ کے راؤنڈ کا وقت ہونے والا ہے۔ تمہارے کہنے پر میں تمہیں یہاں لے تو آئی ہوں، لیکن اسپتال کے نظام کا خیال رکھنا بھی میرا فرض ہے۔ پیٹر مجھ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ایمی نے بھیگی پلکوں کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا۔ آج سالوں بعد پیٹر نے خود کسی سے ملنے کی فرمائش کی، جانے کیوں، پر اب مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ میرا پیٹر بہت جلد گھر واپس لوٹ آئے گا۔ میرا دل اندر سے لرز سا گیا اور بس ایک ہی صدا نکلی کہ یا اللہ، اس معصوم بہن کے یقین کی لاج رکھنا۔ میں نے گزشتہ روز ایمی سے یہودیوں کے بارے میں لکھی گئی چند اہم کتابیں لانے کو کہا تھا۔ ایمی نے 2 کتابیں میرے حوالے کیں۔ تمہاری فہرست میں موجود کچھ کتابیں لندن کے کسی بھی بک اسٹور سے نہیں مل پائیں، لیکن میں نے ہالینڈ میں اپنی ایک دوست کو ای میل کی ہے، وہ جلد ہی وہاں سے کتابیں ڈھونڈ نکالے گی۔ میں جانتی ہوں تم ان کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو۔ چاہو تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں۔ میں یہود کے بارے میں یہودیوں سے بھی زیادہ جانتی ہوں۔ میں نے چونک کر ایمی کو دیکھا۔ وہ کیسے؟ ایمی نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ میری سگی ماں ایک یہودن تھی۔ میرے ہاتھ سے کتابیں گرتے گرتے بچیں۔ ہاں، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میری ماں قوم یہود سے تھی۔ میرا باپ سادہ لوح عیسائی تھا، لیکن میری ماں کی زندگی برباد کرنے والا بھی ایک صہیونی ہی تھا۔ تم اس دن صہیونیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا؟ تو سنو، یہ سچ ہے کہ ہر صہیونی یہودی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ بس یوں سمجھ لو کہ قوم یہود کا وہ شدت پسند طبقہ جو اپنے نظریے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر ناجائز کو جائز سمجھتا ہے اور اس کے لیے پوری دنیا کا امن برباد کرنے پر تل جاتا ہے، اسے صہیونی کہا جاتا ہے۔ ایمی بولتی رہی اور میں دم سادے بیٹھا سنتا رہا۔ ایمی نے مجھے بتایا کہ ان کی زندگی بہت پرسکون تھی جب وہ اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی پیٹر کے ساتھ لندن کے مضافات میں رہتی تھی۔ ایمی تب اپنے اسکول کی 9ویں جماعت کی ذہین طالبہ تھی۔ اس کا باپ مضافات میں موجود ایک فیکٹری میں فائر مین کا کام کرتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا تا وقتیہ ان کے قصبے میں جم نامی وہ یہودی اسکول ٹیچر آیا، جس کی تعلیمات نے ایمی کی سادہ زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ وہ گھر چھوڑ کر صرف یہودی کلیسیے کی ہو کر رہ گئی اور آخرکار اپنے شوہر سے طلاق لے کر انجانے سفر پر ایسی روانہ ہوئی کہ پھر ایک روز اس کی موت کی خبر ہی واپس آئی۔ ایمی کا باپ اس صدمے سے کبھی سنبھل نہیں پایا اور 2 سال کے اندر اندر وہ بھی اپنی شریک حیات کے پیچھے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایمی کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر نرسنگ کا شعبہ اختیار کرنا پڑا، لیکن سب کچھ ختم ہونے کے باوجود اس کے دل سے صہیونیت اور اس صہیونی جم کے خلاف نفرت کبھی ختم نہ ہو پائی۔ وہ آخری لمحے تک اسی کھوج میں رہی کہ آخر اس ٹیچر کی تعلیمات میں ایسا کیا زہر تھا کہ اس کی ماں کی ممتا اور وفا تک اسے نہ روک پائی۔ ایمی کی یہی کھوج اسے اس حادثے والی جگہ پر لے گئی جہاں اس کی ماں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی۔ تبھی ایمی کے ہاتھ بیت المقدس کی عمارت کے وہ نقشے لگ گئے جو ایمی کی ماں نے اپنے پرانے کپڑوں کے صندوق میں چھپا کر رکھے تھے۔ اس وقت ایمی پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی ماں یہودیوں کے کسی ایسے گروہ کی اعلی کار بن چکی تھی جو مقدس ہیکل سلیمانی کی تلاش میں بیت المقدس کے گروہ کا کھدائی کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ایمی نے پیٹر سے چھپا کر وہ نقشے تو گھر آتے ہی جلا دیے، لیکن اپنے دل میں جلتی آگ کا لو کبھی بجھا نہیں پائی۔ وہ آج تک صہیونیت ہی کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتی، اسی لیے پیٹر کو اپنی نظروں کے سامنے پھر سے اسی جال کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایمی اپنی بات ختم کرنے کے باوجود ضبط کر کے رو پڑی۔ تم نہیں جانتے عبداللہ، کم سنی میں ماں باپ کی جدائی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میں اسے بھی تقدیر سمجھ کر
صبر کر لیتی، لیکن وہ کون سی بہن ہوگی جو اپنے سگے بھائی کو یوں پل پل مرتے دیکھ سکے۔ پیٹر کا جسم پچھلے 3 ماہ میں گھل سا گیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سرخ خلیے ختم ہو رہے ہیں اور جسم میں تازہ خون نہیں بن رہا، اس لیے ہر 15 دن بعد اسے تازہ خون کی بوتلیں لگائی جاتی ہیں۔ رہی سہی کسر اس گرو نے پوری کر دی ہے۔ پیٹر آج بھی یہی کہتا ہے کہ وہ گرو کے روحانی علاج کی طاقت سے ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گرو سے کئی سیشن کروانے کے باوجود اس کی طبیعت روز بروز بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ ایمی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں اسے تسلی کے 2 لفظ بھی ٹھیک طرح نہیں بول پا رہا تھا۔ اس رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ میں بیت المقدس کے باہر کھڑا ہوں، جہاں یہودیوں نے ایک لمبی سی خندق کھود رکھی ہے اور وہ زمانہ قدیم کے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ لوگ قبلہ اول میں داخل ہو کر عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہودی ہجوم انہیں درخت کی لمبی لمبی شاخوں سے مار کر دھکیل رہا ہے۔ ایسے میں میری نظر سلطان بابا پر پڑتی ہے، جو مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہیں، اور نہ جانے میں کس طرح خندق کے آخری کونے تک پہنچ جاتا ہوں۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر ہجوم بھی وہی راستہ اختیار کرتا ہے اور مسلمان عبادت کے لیے بیت المقدس کے صحن تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا ہونے کے باوجود نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے کوئی آنکھ مسلسل میری نگرانی کر رہی ہو۔ کھڑکی سے باہر دریائے ٹیمز کا جمع ہوا یخ پانی آسمان سے گرتی برف کی ہلکی پھوار کے ساتھ ہولے ہولے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ پھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں نے ایمی کی لائی کتابوں کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے، اور صبح کا اجالا پھیلنے تک مجھے قوم یہود کے بارے میں جو کچھ پتہ چلا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کبھی یہ قوم واقعی خدا کی محبوب ترین قوموں میں سے تھی، لیکن رفتہ رفتہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہر اعزاز سے محروم ہوتی گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اس قوم کی ناشکری اور بدعہدیوں کی ایک لمبی داستان ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور زکریہ علیہ السلام، یوحنا، جون اور مکھیا پاک کا خون ناحق اسی قوم کے سر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل نافرمانیاں اور ناشکرے پن سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کروانے کی سازش تک، ہر موقع پر خود اس قوم نے خدا کے غضب کو دعوت دی، اور آخرکار ان سے نبوت اور وطن چھین کر قدرت نے ان کی سزا پر مہر لگا دی۔ یہ قوم در بدر ہوئی، زمانے بھر کی لعنت اور پھٹکار اس کا مقدر بنی، لیکن اس نے پھر بھی اپنے اعمال نہ بدلے اور سود خوری کی شکل میں خدا سے جنگ جاری رکھی، جو آج تک جاری ہے۔ رفتہ رفتہ سود کے ذریعے انہوں نے دنیا کی معاشیات کو اپنے قبضے میں لے کر مختلف سلطنتوں کو آپس میں لڑانا شروع کیا، اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا جب دنیا کی عظیم طاقتیں، سپر پاورز ان کے پنجہ سود تلے دبی ان کی انگلیوں پر ناچ رہی ہیں۔ رفتہ رفتہ انہی یہودیوں میں سے ایک انتہا پسند طبقہ ابھرتا گیا، جو بعد میں صہیونی کہلائے، اور جن کے اندر نبوت چھیننے اور بے وطن ہونے کا غصہ انتقام میں بدلتا گیا، اور انہوں نے قبلہ اول کو ڈھانے کی ناپاک سازشیں شروع کر دیں، اور نبوت کی جگہ دجال کو اپنا آخری مسیحا مان کر اس کی آمد کی تیاریاں شروع کر دیں، جو بقول ان کے آخری فتح کا باعث ہوگا۔ مسلمانوں سے ان کی بنیادی نفرت کی ایک وجہ ہمیشہ یہ بھی رہی کہ مسلم عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اصلی مسیحا ثابت ہوں گے، جو دجال کو قتل کر کے اس دنیا میں امن قائم کریں گے۔ مذہبی عقیدے سے قطع نظر یہ قوم بے حد منظم، متحد اور ذہین تھی اور ہے۔ اصل یہود اسلام کی سچائی اور عظمت سے واقف ہونے کے باوجود، جو فطرتاً سازشی ہونے کی وجہ سے اسے کبھی دل سے تسلیم نہیں کر پائے، اور کہیں نہ کہیں وہ اب بھی اسلام ہی کو اپنی بربادی کی اصل وجہ گردانتے ہیں، اور مسلمانوں کو زک پہنچانے کے
کسی موقع سے نہیں چوکتے، جبکہ انہیں یہودیوں میں آج بھی ایک ایسا معتدل طبقہ موجود ہے جو صہیونیت کو یہودیت کے لیے ایک گالی سے کم نہیں سمجھتا، لیکن ایسے یہود کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کہیں کم ہے۔ میں نے کتاب کا آخری صفحہ پلٹا تو نسبتاً صاف آسمان سے سورج اپنی پہلی جھلک دکھلا چکا تھا۔ میرا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے گرم پانی کا شاور لینے کے ارادے سے اٹھنا چاہا، تبھی میرے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دروازے کے بیچوں بیچ مجھے گرو کا تمتماتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چپ چاپ کھڑے رہے، پھر گرو ہی نے سانپ جیسی پھنکارتی آواز میں اس خاموشی کو توڑا۔ کیا تم کبھی بیت المقدس گئے ہو؟